وہ یونیورسٹی میں داخل ہوئی۔ آج اس کا پہلا دن تھا۔ وہ عروسہ رحمان تھی جو اپنے پہلے دن بہت پرجوش تھی۔ عروسہ بہت خوش تھی۔ اتنی کوششوں اور محنت کے بعد اسکالرشپ پر اس کا داخلہ ہوا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا اپنے ڈپارٹمنٹ کے بارے میں۔ وہ ایک گروپ کی طرف بڑھی۔ عروسہ نہیں جانتی تھی یہی اس کی غلطی تھی۔ ایکسکیوز می، کیا آپ کو معلوم ہے MBA کی کلاسز کہاں ہو رہی ہیں؟ عروسہ کے پوچھنے پر گروپ کا ایک لڑکا اس کی طرف مڑا۔ شہریار نے اس پر ایک نظر ڈالی۔ نیو کمر ہو؟ شہریار کے پوچھنے پر اس نے سر ہلایا۔ گڈ، پھر تو اپنے سینئرز کی ہر بات ماننی ہوگی تمہیں، شہریار کہکا لگا کر بولا۔ عروسہ نے سہمی نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کے کزن نے بتایا تھا کہ سینئرز بہت بری ریگنگ کرتے ہیں۔ ارے یار ڈرو نہیں، ہم تمہیں خود کلاس تک چھوڑ کر آئیں گے۔ بتا ارسلان، کیا کروائیں اپنی نئی مہمان سے؟ شہریار نے اپنے دوست ارسلان سے پوچھا۔ یار ایسا کرتے ہیں، اس کے پیسوں سے کینٹین میں کھانا کھاتے ہیں۔ بتاؤ کتنے پیسے ہیں تمہارے پاس؟ ارسلان نے عروسہ کو دیکھ کر کہا۔ نہیں یار، ایسے بکواس آئیڈیا تیرے پاس ہی ہو سکتے ہیں، کچھ اور سوچ۔ شہریار سوچ ہی رہا تھا کہ اس کے سامنے سے کامران گزرا جو کہ ان کا کلاس فیلو تھا۔ وہ بہت خاموش تھا اور اپنے کام سے کام رکھنے والا انتہائی ذہین لڑکا تھا۔ اوئے وہ دیکھ، ٹیوب لائٹ، شہریار نے کامران کی طرف اشارہ کیا اور پھر عروسہ کو دیکھا۔ دیکھو لڑکی، وہ جس کونے میں وہ لڑکا کھڑا ہے نا، اس کو جا کر آئی لو یو بولو۔ عروسہ نے حیرانی سے شہریار کو دیکھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ ایسا کیا کہہ دیا میں نے جو تم ایسے بت بن کر کھڑی ہو؟ یونیورسٹی میں یہ عام سی بات ہے، اور تم اتنا تو جانتی ہوگی کہ ہم تمہارے سینئرز ہیں اور ہم سے پنگا لینا بہت گھاٹے کا سودا ہے۔ جا رہی ہو کہ نہیں؟ شہریار نے اسے غصے سے گھورتے ہوئے پوچھا۔ آپ مجھ سے کچھ اور کروا لیں مگر یہ رہنے دیں پلیز، عروسہ نے نم آنکھوں سے شہریار کو دیکھ کر کہا۔ ارے یار میں اتنا برا بھی نہیں ہوں جو تم مجھ سے ایسے ڈر رہی ہو۔ چلو ٹھیک ہے، آئی لو یو مت بولنا، اس کے منہ پہ رکھ کے تھپڑ مار دینا۔ شہریار نے ایسے بولا جیسے بہت آسان سی بات کہی ہو، مگر عروسہ کو اپنا دماغ گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ جا رہی ہو کہ نہیں؟ شہریار نے اس کی طرف قدم بڑھا کر کہا، جس پر عروسہ سر ہلا کر کامران کی طرف بڑھی۔ عروسہ کامران کی طرف بڑھی اور آنکھیں میچ کر آئی لو یو کہا۔ کامران نے حیرانی اور پریشانی سے اس لڑکی کو دیکھا جو اس کے سامنے نہ جانے کیا اول فول بک رہی تھی۔ وہ کتابوں میں رہنے والا شخص تھا، اس کے لیے بہت عجیب تھا۔ عروسہ سب کی کا احساس ہوا اور وہ فوراً وہاں سے بھاگتے ہوئے روتی ہوئی واش روم کی طرف چلی گئی۔ واش روم میں آ کر اس نے رونا شروع کر دیا۔ کچھ دیر رونے کے بعد وہ پوچھتے پاچھتے اپنے کلاس کی طرف بڑھ گئی۔ عروسہ بیٹا، یونی کا پہلا دن کیسا گزرا؟ آئی ایم سوری میں تمہارے ساتھ نہیں آ پایا، آج میری ایک کے بعد ایک کلاس تھی، رحمان صاحب نے اپنی پلیٹ میں چاول نکالتے ہوئے کہا۔ جی بابا، سب اچھا رہا، عروسہ نے دھیمی آواز میں کہا۔ وہ شہریار کی بات بتا کر اپنے بابا کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بیٹا دھیان سے پڑھنا، سیمسٹر سسٹم پچھلی پڑھائی سے قدرے مختلف ہے، رحمان صاحب نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ جی بابا، عروسہ نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ اس دن کے بعد سے وہ شہریار اور اس کے گروپ سے بچ کر رہتی تھی کہ کہیں وہ سامنے نہ آ جائے اور پھر اسے تنگ کرنا نہ شروع کر دے۔ شہریار، آپ کو ڈین اپنے آفس میں بلا رہے ہیں، پیون نے آ کر شہریار کو ڈین کا پیغام دیا۔ شہریار جو اپنی کلاس لے رہا تھا حیران ہو کر ڈین کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ شہریار نے دروازہ کھٹکھٹایا، کمرے کے اندر سے ڈین کی آواز گونجی تو شہریار کمرے کے اندر داخل ہوا۔ السلام علیکم سر، شہریار نے ڈین کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، یہ میں کیا سن رہا ہوں شہریار؟ ڈین نے سخت نظروں سے شہریار کو دیکھ کر کہا۔ جی سر، شہریار نے انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ آپ اپنے جونیئرز کی ریگنگ کرتے ہیں، وہ بھی اس قدر بدتمیزی سے، آپ کو مینرز ہیں کہ نہیں؟ ڈین نے غصے سے شہریار کو کہا۔ شہریار ایک دم گڑبڑا گیا، اسے یقین نہیں تھا کہ کوئی اس کی شکایت لگا دے گا۔ سر ایسا نہیں ہے، میں نے کسی کو پریشان نہیں کیا، اور سینئرز تو جونیئرز کو تنگ کرتے ہی ہیں، میں نے بس اخلاق کے دائرے میں رہ کر ہی کیا ہے جو بھی کیا ہے، شہریار نے پراعتماد انداز میں ڈین کو دیکھ کر کہا۔ اگر آپ نے اخلاق کے دائرے میں رہ کر کیا ہوتا تو مجھ تک آپ کی یہ بات نہ پہنچتی۔ آئندہ خیال رکھیے گا ورنہ آپ کو یونیورسٹی سے ایکسپیل کرنے میں مجھے دیر نہیں لگے گی۔ ڈین نے اپنی بات کہہ کر شہریار کو باہر جانے کا حکم دیا، جس پر شہریار لب بھیج کر ڈین کے کمرے سے باہر نکلا۔ کس کی اتنی جرت ہوئی کہ کوئی میرے خلاف شکایت کرے؟ ارسلان جو شہریار کو ڈھونڈتا ہوا ڈین کے آفس کی طرف آ رہا تھا، شہریار کو دیکھ کر فوراً اس کی طرف لپکا۔ کیا ہوا شہریار؟ ارسلان نے اس سے پوچھا۔ پتہ نہیں کس کمبخت نے شکایت لگا دی، شہریار غصے سے دیوار پر مکہ مارتے ہوئے کہا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ کون ہو سکتا ہے، کس کی اتنی ہمت ہوئی کہ شہریار آفندی کے خلاف شکایت کرے؟ شہریار نے غصے سے پتھر کو ٹھوکر مارتے ہوئے کہا۔ اچھا ریلیکس ہو جا، ہم ڈھونڈ لیں گے، اور جس نے بھی کیا ہے ہم اس کو ضرور سبق سکھائیں گے، ارسلان نے شہریار کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ شہریار، کہیں یہ وہی لڑکی تو نہیں جس کو اس دن ہم نے ٹیوب لائٹ کو اظہار کرنے کو کہا تھا؟
مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ سر رحمان کی بیٹی ہے، ہو سکتا ہے اس نے شکایت لگائی ہو۔ ارسلان نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ رحمان، وہ غریب سے سر؟ شہریار نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں وہی۔ ارسلان نے بھی اس کی تائید کی۔ تبھی اس دن کے بعد سے وہ ہم سے چھپتی پھر رہی ہے اور بڑی خاموشی سے اس نے کھیل کھیلا اور میری شکایت لگائی۔ چھوڑوں گا تو میں اسے نہیں، آخر کب تک چھپے گی؟ شہریار غصے سے کہتا ہوا یونی سے نکل گیا۔ عروسہ جو اپنی دھیان میں لائبریری سے نوٹس بنا کر نکلی تھی اور اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف جا رہی تھی کہ کسی نے اس کا بازو دبوچ کر اسے کلاس میں کھینچ لیا جہاں اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ کون ہے؟ چھوڑو مجھے! عروسہ نے چیخنا چاہا جب اس کے منہ پر مقابل نے سختی سے اپنا ہاتھ رکھا۔ خاموش رہو ورنہ تمہاری سزا بہت زیادہ بھیانک ہوگی، شہریار نے سرد لہجے میں کہا۔ اس کی آواز سن کر عروسہ ایک لمحے کے لیے ٹھہر گئی۔ یہ وہی آواز تھی جس سے وہ کتنے دنوں سے چھپ رہی تھی۔ کیوں لگائی تم نے میری شکایت؟ بولو! شہریار اس پر غصے سے دھاڑا جبکہ عروسہ اس کی بات پر حیران رہ گئی۔ میں نے آپ کی شکایت نہیں کی، وہ سہمے ہوئے لہجے میں کہتی آنکھیں میچ گئی۔ جب چیونگن چباتے شہریار آفندی نے دلچسپی سے اس لڑکی کو دیکھا۔ آنکھیں کھولو ورنہ میں تمہارے بابا کو نوکری سے نکلوا دوں گا، شہریار کے صفاقی سے کہنے پر وہ نم آنکھیں کھولتی غصے سے شہریار کو دیکھنے لگی۔ پلیز، میں نے کچھ نہیں کیا، عروسہ روتے ہوئے بولی۔ شہریار کو اس کی روتی ہوئی آنکھیں اس قدر حسین لگی تھیں کہ ایک پل کے لیے تو ان میں شہریار کھو گیا تھا۔ شہریار نے اس کے منہ پر پھونک ماری اور یہاں پر عروسہ کا ضبط ٹوٹا۔ تم انتہائی بگڑے ہوئے بدتمیز لڑکے ہو، آئی ہیٹ یو! اس نے غصے سے شہریار کو دھکا دیا اور اس کے منہ پر تماچا رسید کیا۔ تھپڑ کی گونج پورے کمرے میں گونجی۔ ایک پل کے لیے تو عروسہ ڈر گئی تھی۔ اپنی یہ گھٹیا حرکتیں کسی اور کے ساتھ کرو، آئندہ اگر میرے سامنے آئے تو تمہارا منہ نوچ لوں گی، عروسہ غصے سے کہتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی جبکہ شہریار نے غصے سے اپنی آنکھیں میچھی۔ یہ تم نے بہت غلط کیا ہے مس عروسہ، اپنے ساتھ اب دیکھنا تم سے اگر ناک رگڑ کر معافی نہ منگوائی تو میرا نام بھی شہریار آفندی نہیں۔ 1 مہینہ تیزی سے گزر گیا۔ عروسہ کو اب شہریار نے تنگ نہیں کیا تھا، سو عروسہ کی زندگی میں تو راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ چین صرف کچھ لمحوں کا تھا۔ عروسہ کی کلاس بیسمنٹ میں ہو رہی تھی۔ جیسے ہی وہ کلاس لے کر نکلی ہر طرف خاموشی تھی۔ ایک پل کے لیے تو اسے ڈر لگا، وہ فوراً سے باہر جانا چاہتی تھی۔ وہ تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھی کہ کسی نے ایک دم سے اس کا بیگ پیچھے سے کھینچا اور عروسہ منہ کے بل زمین پہ گری۔ عروسہ نے جیسے ہی چہرہ اٹھا کر دیکھا، سامنے 2 لڑکے اسے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ عروسہ کو انہیں دیکھ کر گھبراہٹ ہوئی۔ یہاں پر اکیلی تھی، چھٹی کا ٹائم تھا، وہ اگر کسی کو آواز بھی دیتی تو کسی کو معلوم نہ ہوتا۔ کون ہو تم لوگ؟ مجھے جانے دو، عروسہ نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، جس پر وہ دونوں لڑکے کہکا لگا کر ہنسے۔ ارے بلبل، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ اتنی مشکل سے تو ہاتھ آئی ہو۔ ایک لڑکے نے جیسے ہی اس کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا کہ عروسہ زور سے چلائی۔ عروسہ نے بے بسی کے مارے اپنی آنکھیں میچی تھیں کہ ایک آواز پورے بیسمنٹ میں گونجی اور اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی اور حیرانی سے دیکھا۔ شہریار ان دونوں لڑکوں کو بری طرح سے پیٹ رہا تھا۔ بغیرت انسان، تمہیں شرم نہ آئی کسی لڑکی کو ایسے ہیراس کرتے ہوئے؟ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے تم لوگوں کو۔ شہریار نے ان دونوں کا مار مار کر بھرتا بنا دیا تھا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ دونوں ڈر کر وہاں سے بھاگے۔ عروسہ نم اور سہمی نظروں سے شہریار کو دیکھ رہی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ شہریار کی دھیمی سی آواز بیسمنٹ میں گونجی جبکہ عروسہ اسے حیرانی سے ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی۔ آپ کو خیال کرنا چاہیے تھا، چھٹی کا وقت ہے، اگر آپ کی یہاں پر کلاس تھی تو آپ کو فوراً یہاں سے نکل جانا چاہیے تھا، شہریار نے عروسہ کو دیکھ کر ہلکی سی آواز میں کہا۔ میں لیکچر نوٹ کر رہی تھی اس لیے دیر ہو گئی، عروسہ آنسو پوچھتے ہوئے کھڑی ہوئی۔ شہریار نے زمین پر گرا ہوا اس کا بیگ اٹھایا اور عروسہ کی طرف بڑھا۔ چلیے اب روئیے نہیں، آپ بہادر ہیں بہت۔ شہریار اسے لے کر فرسٹ فلور پر آیا۔ آپ کا بہت شکریہ میری مدد کرنے کا، عروسہ نے ممنون انداز میں کہا۔ کوئی بات نہیں، اصولاً میں نے آپ کو جتنا تنگ کیا تھا یہ اسی کا قرض ہے، شہریار نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا۔ آئی ایم سو سوری مس عروسہ، میں بہت شرمندہ ہوں کہ میں نے آپ سے اتنی بدتمیزی کی، ریگنگ کے نام پر ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ شہریار نے شرمندہ ہوتے ہوئے عروسہ سے معافی مانگی۔ آپ نے مجھ پر جتنا بڑا احسان کیا ہے میں نے آپ کو معاف کیا، عروسہ آگے بڑھنے لگی جب شہریار نے اسے روکا۔ آپ کیسے گھر جائیں گی؟ اگر آپ کہیں تو میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، شہریار نے عروسہ کو آواز دے کر کہا۔ نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بابا میٹنگ روم میں ہیں، میں ان کے ساتھ ہی چلی جاؤں گی، خدا حافظ۔ عروسہ اسے خدا حافظ کہہ کر چلی گئی۔ دن تیزی سے گزرتے گئے۔ عروسہ بھی اپنی پڑھائی میں مگن ہو گئی تھی۔ شہریار نے اس دن کے بعد سے اسے کبھی تنگ نہیں کیا تھا۔ وقتاً فوقتاً اگر وہ نظر آ جاتا تو بڑے احترام سے نظر جھکا کر آگے بڑھ جاتا۔ عروسہ کو کبھی کبھی حیرت ہوتی تھی کہ شہریار کا یہ روپ اصل ہے یا اس دن والا اصل تھا۔ معمول کا دن تھا، یونیورسٹی میں ہر طرف گہما گہمی تھی۔
شہریار جو کوریڈور سے گزر رہا تھا، ایک کلاس سے کسی کے رونے اور سسکنے کی آواز آئی۔ وہ فوراً اس کلاس کی طرف بڑھا اور عروسا کو روتے ہوئے دیکھا۔ وہ فوراً اس کی طرف لپکا۔ عروسا، کیا ہوا؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ کیا ہوا؟ شہریار نے پریشانی سے عروسا کو دیکھ کر پوچھا۔ وہ بہت بری طرح سے رو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد سنبھلی تو اس نے شہریار کو بتایا کہ اس کی اسائنمنٹ گم ہو گئی ہے۔ وہ یونیورسٹی اپنے ساتھ لائی تھی مگر اب اس کے بیگ میں نہیں ہے۔ شاید کسی نے جان بوجھ کر نکال لی اور آج اسائنمنٹ کی لاسٹ ڈیٹ تھی۔ اسائنمنٹ جمع نہ ہوئی تو وہ پیپر کیسے دے گی؟ عروسا کو پریشانی سے ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ آپ فکر مت کریں، مجھے بتائیں کون سے سر کی اسائنمنٹ تھی؟ شہریار نے اسے تسلی دیتے ہوئے پوچھا۔ سر عاصم کی، عروسا نے نم آواز میں کہا۔ اف، بس اتنی سی بات؟ اب آپ بالکل ٹینشن مت لیجیے، میں سر عاصم سے بات کر لوں گا کہ آپ کچھ دنوں تک ان کی اسائنمنٹ کمپلیٹ کر کے ان کو دے دیں گی۔ بلکہ اب تو پیپرز آنے والے ہیں، تو آپ اسائنمنٹ بنائیں گی تو پیپرز کی تیاری کیسے کریں گی؟ آپ مجھے اپنا ٹاپک جو ہے وہ سینڈ کر دیں، آپ کی اسائنمنٹ میں بنا کر سر عاصم کو سبمٹ کروا دوں گا۔ شہریار نے منٹوں میں اس کی پریشانی حل کر دی تھی۔ عروسا کو یوں لگا جیسے اس کے سر سے بوجھ سرک گیا ہو۔ وہ حیرانی اور مشکور نظروں سے شہریار کو دیکھ رہی تھی۔ عروسا نے شہریار کے نمبر پر اپنا ٹاپک سینڈ کر دیا تھا۔ کچھ دن گزرے تو معمول کی طرح عروسا کلاس میں بیٹھی لیکچر لے رہی تھی کہ سر عاصم کے کلاس کا وقت ہوا۔ وہ فوراً کلاس میں داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں بنڈلز تھے۔ مس عروسا، کھڑی ہو جائیں۔ سر عاصم نے کلاس میں عروسا کا نام پکارا، جس پر وہ گڑبڑا کر کھڑی ہو گئی۔ شاید شہریار نے اس کی اسائنمنٹ جمع ہی نہیں کروائی تھی، اس سے بدلہ لینے کے لیے، اسے تنگ کرنے کے لیے۔ عروسا، تم ہو ہی بے وقوف، خواہ مخواہ میں اس بدتمیز لڑکے پر بھروسہ کر لیا، اب تو سر پیپر بھی نہیں دینے دیں گے۔ عروسا پریشانی سے سوچ رہی تھی کہ سر عاصم نے اسے مخاطب کیا۔ ویل ڈن مس عروسا، آپ نے اس قدر مہارت سے اسائنمنٹ بنائی ہے کہ اس سے آپ کی محنت اور لگن واضح ہوتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ اب بہت آگے جائیں گی۔ سر عاصم نے اس کی حوصلہ افزائی کی، جس پر وہ مسکرا دی۔ تمام کلاس نے اس کے لیے تالیاں بجائیں، جبکہ عروسا کے دل میں شہریار کے لیے بدگمانی کے بادل چھٹ گئے تھے۔ کلاس ختم ہوتے ہی عروسا کی نظریں شہریار کو ہر طرف ڈھونڈ رہی تھی۔ بالآخر وہ اسے میوزک روم میں گٹار بجاتے ہوئے مل گیا۔ عروسا نے دروازے پر دستک دی۔ اسے دیکھ کر شہریار فوراً کھڑا ہو گیا۔ عروسا، آپ؟ شہریار نے عروسا کو دیکھ کر کہا۔ جی میں۔ عروسا کلاس میں داخل ہوئی اور شہریار کے مقابل کھڑی ہو گئی۔ وہ اس قدر نروس تھی کہ بولنے کے لیے الفاظ تول رہی تھی۔ وہ سر عاصم نے آج اسائنمنٹس واپس کی ہیں اور میری انہوں نے بہت حوصلہ افزائی کی، جبکہ ساری محنت تو آپ کی تھی۔ میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے میری مشکل وقت میں مدد کی۔ عروسا نے مشکور انداز میں شہریار کو کہا، جس پر شہریار مسکرایا، ہنستے ہوئے اس کے گال پر گڑھا سا پڑھتا تھا، جس نے عروسا کو اپنی جانب متوجہ کیا تھا۔ وہ ایک پل کے لیے اس کے گڑھے میں کھو گئی تھی۔ اس کی مسکراہٹ یقیناً بہت خوبصورت تھی۔ کوئی بات نہیں مس عروسا، میں نے آپ کو جتنا تنگ کیا ہے اس کے بدلے میں یہ آپ کی تھوڑی سی مدد تو کچھ بھی نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اب معاف کر دیا ہوگا میری غلطیوں کے لیے۔ شہریار نے پر امید نظروں سے عروسا کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی میں نے آپ کو معاف کیا، عروسا نے سر ہلا کر کہا۔ گڈ، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اب جب کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے تو کیا ہم دوست بن سکتے ہیں؟ شہریار نے شوق نظروں سے عروسا کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس پر ایک پل کے لیے تو وہ گھبرا گئی، مگر اس بات میں سر ہلا کر فوراً وہاں سے نکل گئی۔ شہریار اور عروسا میں اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ دونوں اکثر کینٹین میں اکٹھے کھانا کھا رہے ہوتے تھے۔ شہریار اس کی پڑھائی میں کافی مدد کر دیتا تھا، جس سے عروسا کو آسانی ہو گئی تھی۔ عروسا اپنی کلاس کے لیے لیٹ ہو گئی تھی، اس وجہ سے وہ بھاگتی ہوئی دوسری ڈپارٹمنٹ کی طرف جا رہی تھی کہ سیڑھیاں اترتے ہوئے اچانک اس کا پاؤں مڑ گیا اور درد کی ایک لہر اس کے پورے جسم میں دوڑی۔ شہریار جو نیچے اپنے کسی دوست سے بات کر رہا تھا، فوراً بھاگتے ہوئے عروسا کی طرف بڑھا۔ عروسا، آپ ٹھیک ہیں؟ شہریار نے فکر مندی سے عروسا سے پوچھا۔ میرا پیر، بہت درد ہو رہی ہے، عروسا نے تکلیف سے کہا۔ درد کے آثار اس کے چہرے پر واضح تھے۔ شہریار نے اس کا ہاتھ اپنے کندھے پر رکھا اور کمر سے پکڑ کر اسے سہارا دیتے ہوئے ڈسپینسری لے گیا، جبکہ اس قدر نزدیکی پر عروسا کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ جانتی تھی شہریار کی نیت صرف اس کی مدد کرنے کی ہے، مگر وہ اپنے دل کا کیا کرتی جو چیخ چیخ کر شہریار کا نام لے رہا تھا۔ اس کا ہر قدم پر عروسا کی مدد کرنا، اس کا خیال رکھنا، ان سب نے عروسا کا دل جیت لیا تھا۔ وہ اسے اچھا لگنے لگا تھا۔ پٹی کر کے ڈاکٹر نے عروسا کو پین کلر دی تھی۔ عروسا، آپ یہیں بیٹھے، میں سر رحمان کو بلا کر لاتا ہوں تاکہ آپ ان کے ساتھ گھر چلی جائیں۔ پڑھائی کی آپ نے بالکل ٹینشن نہیں لینی، جو پرابلم ہو وہ آپ مجھ سے پوچھ لیجئے گا۔ شہریار عروسا کی فکر کرتے ہوئے بولا۔ اسے اپنے لیے اتنا فکر مند ہوتے دیکھ کر عروسا مسکرا دی۔ عروسا کب سے ایک سوال پر اٹکی ہوئی تھی، مگر وہ سوال اس سے ہو ہی نہیں رہا تھا۔
پاؤں کی تکلیف کی وجہ سے جو اس نے چھٹیاں لی تھیں، اس کی وجہ سے وہ آخر کے لیکچرز بھی نہیں لے سکی تھی، جس کی وجہ سے وہ ٹاپک اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ شہریار سے پوچھ لے، مگر وہ جھجک رہی تھی۔ پھر آخر کار تنگ آتے ہوئے اس نے شہریار کو کال ملا دی۔ ظہیر نصیر، آخر 2 دن کے بعد آپ کو میری یاد آ ہی گئی۔ شہریار کے لہجے میں ناراضگی تھی۔ ایسی بات نہیں ہے، آپ کے سامنے ہی مجھے کتنی بری طرح چوٹ لگی تھی، بس اسی لیے یونیورسٹی نہیں آئی 2 دن سے۔ عروسہ نے دھیمی آواز میں کہا۔ اف عروسہ، آپ تو مذاق بھی نہیں سمجھتی۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، آپ کو مجھے وضاحت دینے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ بتائیے کس لیے فون کیا؟ شہریار نے عروسہ کو مخاطب کیا۔ وہ مجھے ایک ٹاپک سمجھ نہیں آ رہا۔ پھر 2 گھنٹے لگاتار شہریار نے اسے وہ ٹاپک سمجھایا۔ ویڈیو کال پر وہ اسے اتنے سنجیدہ اور مخلص طریقے سے سمجھا رہا تھا کہ عروسہ کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکا۔ ٹاپک سمجھنے کے بعد عروسہ فون بند کرنے لگی تھی کہ شہریار نے اسے مخاطب کیا۔ عروسہ، ایسا کب تک چلے گا؟ شہریار نے سوالیہ نظروں سے عروسہ کی طرف دیکھا۔ کیسا؟ عروسہ ایک دم گڑبڑا گئی۔ وہ جانتی تھی کہ شہریار کی بات کا کیا مطلب ہے۔ عروسہ، میں اور آپ، ہم دونوں جانتے ہیں کہ ہمارے بیچ رشتہ ایک دوستی سے بڑھ کر ہے۔ میں آپ کو بہت پسند کرتا ہوں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ بھی مجھے پسند کرتی ہیں۔ میں آپ کے منہ سے ایک اظہار سننا چاہتا ہوں۔ شہریار نے آنکھوں میں محبت سموئے عروسہ سے کہا۔ عروسہ کا دل شور مچا رہا تھا کہ وہ اسے کہہ دے کہ ہاں وہ بھی اسی کے لیے وہی محسوس کرتی ہے جو وہ اس کے لیے کرتا ہے۔ عروسہ اپنے لب کھولنے ہی لگی تھی کہ شہریار اسے روک دیتا ہے۔ ایسے نہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ یونیورسٹی میں مجھ سے یہ کہیں، میرے سامنے کھڑے ہو کر۔ میں آپ کو محسوس کرنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ اس وقت آپ میرے پاس ہوں۔ کل ملاقات ہوتی ہے، خدا حافظ۔ شہریار نے اپنی خواہش بتا کر کال کاٹ دی، جبکہ عروسہ شہریار کے اظہار پر شرما گئی۔ عروسہ آج بہت دل سے تیار ہوئی تھی، سیاہ رنگ کی فراک پہنے، ہلکا سا میک اپ کر کے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ جیسے ہی یونیورسٹی داخل ہوئی، شہریار اسے ڈپارٹمنٹ کے باہر ہی اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا نظر آیا۔ عروسہ فوراً شہریار کی طرف بڑھی۔ شہریار بھی اسے دیکھ کر فوراً کھڑا ہو گیا۔ اس کے دوست پیچھے ہی کھڑے تھے، جبکہ شہریار ایک قدم آگے بڑھا کر بالکل عروسہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کیا ہوا؟ آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں مس عروسہ؟ شہریار نے شرارتی انداز میں کہا، جبکہ عروسہ کے گال دہک اٹھے۔ آئی لو یو شہریار، عروسہ نے آنکھیں میچتے ہوئے کہا، مگر بدلے میں شہریار کا کہکا گونج اٹھا۔ اسے سمجھ نہ آیا۔ ایک دم سے اس کا دل ڈوبا۔ شہریار ہنستے ہوئے تالیاں بجا رہا تھا۔ سب لوگ اکٹھے ہو چکے تھے۔ دیکھ رہے ہو اس لڑکی کو، پروفیسر رحمان کی بیٹی عروسہ رحمان کو، جو نہ جانے اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہے، مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کر رہی ہے۔ بیوی، میں شہریار آفندی ہوں، تمہارا اور میرا جوڑ کہاں؟ کیا سوچ کے تم نے یہ بات کہی؟ ذرا سی تمہاری مدد کیا کر دی، تم تو گلے ہی پڑ گئیں، شہریار نے شفاق انداز میں کہا، جبکہ عروسہ کو اپنے ارد گرد دھماکے ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ آخر اس نے بھی وہی غلطی کی جو اکثر لڑکیاں محبت کے نام پر کر دیتی ہیں۔ وہ شہریار آفندی کے ہاتھوں محبت کے نام پر بے وقوف بن چکی تھی، مگر جب تک اسے سمجھ آئی بہت دیر ہو چکی تھی۔ پوری یونیورسٹی کے سامنے شہریار نے اس کی تذلیل کی کہ ذلت اور خفت کے مارے عروسہ سے سر تک اٹھایا نہ جا رہا تھا۔ عروسہ نے اپنی آنسوؤں سے لبریز آنکھیں اٹھا کر شہریار کو دیکھا۔ ایک پل کے لیے تو شہریار عروسہ کی نم آنکھیں دیکھ کر منجمد ہو گیا تھا، مگر فوراً سے اپنے آپ کو خول میں بند کر لیا۔ وہ روتے ہوئے واپس الٹے قدموں بھاگی اور یونیورسٹی سے نکلتی چلی گئی۔ تھا کمرے میں تھپڑ کی آواز گونجی۔ تمہیں ذرا شرم نہ آئی عروسہ؟ یہ کیا حرکت کی تھی تم نے؟ کم سے کم یہی خیال کر لیتی کہ وہ صرف تمہاری یونیورسٹی نہیں بلکہ تمہارے باپ کی بھی کام کی جگہ ہے۔ تمہیں میں نے یونیورسٹی پڑھنے کے لیے بھیجا تھا کہ عاشقی لڑانے کے لیے؟ یونیورسٹی میں تمہارے ہی بارے میں باتیں ہو رہی ہیں کہ تم میرا فخر تھی عروسہ، مگر تم نے میرا شرم سے سر جھکا دیا ہے۔ میں کس کس کے سوالوں کا جواب دوں؟ بولو۔ رحمان صاحب غصے سے دھاڑے، جبکہ عروسہ ڈرتے ہوئے اپنی ماں کے پہلو میں چھپ گئی۔ بابا، اس نے مجھے دھوکہ دیا، پہلے وعدے کیے، میرے سامنے اچھے بننے کا ناٹک کیا، اور پھر پوری یونیورسٹی کے سامنے ذلیل کر دیا۔ عروسہ روتے ہوئے بولی، اس کو چھوڑو، میں تمہاری بات کر رہا ہوں۔ تمہیں میں نے یونیورسٹی پڑھنے کے لیے بھیجا تھا نا، تو تم کیوں بھول گئیں اپنی اصلیت؟ کیوں بھول گئیں کہ تمہیں کچھ بننا تھا، پڑھنا تھا؟ تم نے میرے لیے بھی کوئی راستہ نہیں چھوڑا۔ میں اب کیسے دوبارہ یونیورسٹی جاؤں گا؟ کیسے اپنے کولیگ سے سامنا کروں گا؟ رحمان صاحب کرسی پر ڈھے گئے، وہ ٹوٹ سے گئے تھے۔ عروسہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی جسے انہوں نے بڑی محبت اور پیار سے پالا تھا، مگر آج ان کی اپنی بیٹی کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بابا، مجھے معاف کر دیں پلیز، بابا مجھے معاف کر دیں، میں جانتی ہوں مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، مگر بابا آپ تو ہمیشہ میری غلطی پر مجھے معاف کر دیتے تھے، ہمیشہ مجھے سمجھاتے تھے کہ آئندہ مت کرنا، پلیز بابا اس بار مجھے معاف کر دیں، مجھ سے منہ مت موڑیں۔
عروسہ روتے ہوئے رحمان صاحب کے گھٹنوں کے پاس بیٹھ گئی۔ رحمان صاحب نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ تم میرا مان تھی عروسہ، یہ تم نے کیا کر دیا؟ میں وہاں پر ٹیچر ہوں، دوسرے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے میں شاید تمہاری تربیت کرنا بھول گیا۔ جب میں دوسرے بچوں کو تعلیم دے رہا تھا مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری اپنی بیٹی کیا گل کھلا رہی ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں تمہیں صحیح غلط میں فرق نہیں بتا پایا۔ میں خود ایک باپ کے طور پر آج فیل ہو گیا ہوں۔ رحمان صاحب اس سے کہتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئے۔ پیچھے عروسہ بلک بلک کر رو دی۔ امی آپ تو میری بات سنیں۔ عروسہ روتے ہوئے جویریہ بیگم کی طرف بڑھی۔ جویریہ بیگم نے اپنے قدم پیچھے لیے۔ امی ایسا مت کریں پلیز، آپ مجھے مت چھوڑیں، بابا اس قدر ناراض ہیں، آپ مجھ سے ناراض مت ہوں۔ بچے تو اتنی غلطیاں کرتے ہیں مگر مائیں ہمیشہ انہیں معاف کر دیتی ہیں، پلیز مجھے معاف کر دیں، مجھے آپ کی اور بابا کی ضرورت ہے۔ میں جانتی ہوں مجھ سے غلطی ہوئی ہے مگر یہ پہلی غلطی تو نہیں ہے، بچپن سے کتنی بار میں غلطیاں کر چکی ہوں اور آپ لوگ ہمیشہ مجھے معاف کر کے اپنے آغوش میں لے لیتے تھے، پلیز اس بار بھی مجھے اپنے آغوش میں لے لیں۔ عروسہ نے روتے ہوئے اپنی ماں کا پلو پکڑ کے کہا۔ عروسہ کو روتے دیکھ کر جویریہ بیگم کا دل بسیج گیا۔ وہ فوراً عروسہ کو اپنے سینے سے لگا گئی۔ میری بچی میں تم سے ناراض نہیں ہوں، بس اللہ تمہاری مشکل حل کرے۔ تمہارے بابا بہت پریشان ہیں، جب سب ٹھیک ہو جائے گا تو تمہارے بابا بھی ٹھیک ہو جائیں گے، پریشان مت ہو ان کے بارے میں۔ چلو چل کر کھانا کھاؤ، تم نے صبح بھی ناشتہ نہیں کیا تھا۔ جویریہ بیگم نے اسے بہلا کر نیند کی دوا دے دی تھی۔ وہ جو بری طرح سے رو رہی تھی وہ جانتی تھی کہ اسے اب نیند نہیں آئے گی۔ وقت کا کام ہے گزرنا، اور وقت پڑ لگا کر گزر گیا۔ عروسہ بیٹا آ کر ناشتہ کر لو۔ جویریہ بیگم نے عروسہ کو آواز لگائی۔ آ گئی امی۔ عروسہ بھاگتے ہوئے دانیہ کا ہاتھ پکڑ کر کھانے کی میز پر آئی۔ عروسہ نے خود ڈبل روٹی کا ایک پیس لیا اور دانیہ کو ناشتہ کروانے لگی۔ امی میں جا رہی ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔ عروسہ جویریہ بیگم کی ہدایت دیتی دانیہ کا ہاتھ پکڑ کر گھر سے نکل گئی۔ دانیہ کو اسکول چھوڑ کر وہ آفس آ گئی تھی۔ مس عروسہ آپ نے پریزنٹیشن تیار کر لی، کچھ دیر میں میٹنگ ہے کلائنٹ کے ساتھ۔ مینیجر نے عروسہ سے پوچھا۔ جی سر میں نے بنا لی ہے، آپ کو ابھی فارورڈ کرتی ہوں۔ عروسہ کہہ کر اپنے کام میں لگ گئی۔ میٹنگ بہت اچھی رہی تھی۔ آفندی صاحب بہت خوش تھے۔ انہوں نے عروسہ کی حوصلہ افزائی کی اور بونس دینے کا اعلان بھی کیا، جس پر عروسہ نے خدا کا شکر ادا کیا۔ وہ آفس پہنچی تو ہر طرف گہما گہمی تھی۔ شانزے کیا ہوا، سب اتنے الرٹ کیوں ہیں؟ عروسہ نے حیرانی سے شانزے سے پوچھا۔ یار وہ آفندی سر کے بیٹے آ رہے ہیں، اب سے وہی بزنس سنبھالیں گے، باہر کے ملک سے پڑھ کر آ رہے ہیں اور غصے کے بہت تیز ہیں۔ عروسہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ جیسے ہی آفندی صاحب کا بیٹا آفس میں داخل ہوا سب استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ بلیک کلر کی 3 پیس سوٹ میں وہ پرکشش لگ رہا تھا۔ مینیجر نے اسے پھول پکڑائے، سب اس کا استقبال کر رہے تھے، جبکہ عروسہ ورطہ حیرت میں کھڑی تھی۔ 4 سال بعد اس کے سامنے وہی شخص کھڑا تھا جس نے عروسہ رحمان کو سخت نفرت تھی۔ شہریار آفندی، اس کا سب سے بڑا دشمن۔ شہریار آفندی جس کا سب پر تیش سا استقبال کر رہے تھے۔ اس کی نظر فیروزی رنگ کے حالے میں چہرہ جھکائے لڑکی پر پڑی۔ وہ وہی لڑکی تھی جسے اس نے 4 سال پاگلوں کی طرح ڈھونڈا تھا۔ میں عروسہ، یہ سر کو فائل دے آئے۔ احتشام صاحب نے عروسہ کو فائل پکڑاتے ہوئے کہا۔ مگر سر، عروسہ نے کچھ کہنا چاہا۔ جلدی چاہیے مس عروسہ، سر کو دیری نہیں پسند، احتشام صاحب نے زور دیتے ہوئے کہا۔ وہ جھجکتے ہوئے آفس میں داخل ہوئی۔ سر یہ فائل چیک کر لیں، عروسہ نے فائل میز پر رکھتے ہوئے اور واپس جانے کے لیے مڑی۔ عروسہ میری بات سنو۔ شہریار اس کی طرف بڑھا۔ عروسہ خوخوار نظریں لیے مڑی۔ سر میں یہاں صرف ایک امپلائی ہوں اور میری اتنی اوقات نہیں کہ آپ مجھ سے بات کریں۔ عروسہ آنکھوں میں نمی لیے کمرے سے باہر نکل گئی۔ پرانے غم تازہ ہو گئے تھے۔ شہریار نے اس سے بہت بار بات کرنے کی کوشش کی مگر عروسہ کی سرد مہری دیکھ کر وہ ہمت نہیں کر پاتا تھا۔ احتشام سر مجھے جلدی جانا ہے آج۔ عروسہ نے مینیجر سے جلدی جانے کی بات کی۔ مس عروسہ یوں اچانک آپ کو پہلے اطلاع دینی چاہیے تھی، احتشام نے پریشانی سے کہا۔ سر میری امی ضروری کام سے گئی ہیں، مجھے اپنی بیٹی کو پک کرنا ہے۔ عروسہ نے اپنی پریشانی بتائی۔ مس عروسہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری کل اہم میٹنگ ہے اور سر شہریار کے سخت آرڈرز ہیں، آج سب کام وائنڈ اپ کر کے ہی جائیں گے۔ میں آپ کے لیے اتنا کر سکتا ہوں کہ آپ اپنی بیٹی کو پک کر کے آ جائیں اور واپس آ کر پریزنٹیشن بنا لیں۔ احتشام صاحب نے اسے رعایت دیتے ہوئے کہا۔ شکریہ سر، میں بس اسے پک کر کے واپس آئی۔ انکل میں اپنے بال لے لوں؟ دانیہ نے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے پوچھا۔ شہریار جو فون پر بات کر رہا تھا اتنی کیوٹ سی بچی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ کون تھی اور آفس میں کیا کر رہی تھی؟ ارے دانیہ بیٹا آپ یہاں کیوں آ گئیں؟
اپنی مما کے پاس جاؤ۔ حشام نے شہریار کے مزاج سے پریشان ہو کر کہا۔ انکل میری بال اندر چلی گئی ہے، وہ لے لوں؟ دانیہ نے معصومیت سے پوچھا۔ جی بیٹا لے لو۔ احتشام جو اسے منع کرنے والا تھا، اس سے پہلے شہریار نے اسے اجازت دے دی۔ وہ خوشی سے اپنی بال لینے چلی آئی۔ احتشام یہ کس کی بچی ہے؟ شہریار نے احتشام سے پوچھا۔ سر یہ مس عروسہ کی بیٹی ہے، دانیہ نام ہے، احتشام نے بتایا۔ شہریار کو لگا آفس کی چھت اس پر آ گری ہو۔ تو کیا اس کی شادی ہو گئی تھی؟ شہریار کے دل میں چھن سے کچھ ٹوٹا۔ احتشام سر آپ نے دانیہ کو دیکھا ہے؟ پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے یہ لڑکی؟ عروسہ نے پریشانی سے احتشام سے پوچھا جو شہریار کے ساتھ کھڑا تھا۔ جی مس عروسہ، دانیہ شہریار سر کے آفس سے اپنی بال لینے گئی ہے، احتشام نے ہنستے ہوئے کہا۔ اتنے میں دانیہ اپنی دو پونیاں گھماتے ہوئے شہریار کے آفس سے بال لے کر نکلی۔ دانیہ آپ ماما سے پوچھے بغیر کیوں اپنی جگہ سے ہلیں؟ آئندہ میں آپ کو کہیں نہیں لے کے جاؤں گی۔ عروسہ نے غصے سے دانیہ کو کہا۔ سوری ماما، میں تو بس کھیل رہی تھی، دانیہ نے معصومیت سے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ چلو یہاں سے۔ عروسہ دانیہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی سیٹ کے پاس لے گئی اور اسے اپنے پاس ہی بٹھا کر فائل بنانے لگی۔ تم نے شادی کر لی؟ عروسہ جو کام کی تھکن سے تنگ آ کر چائے بنانے آئی تھی، مانوس آواز پر پلٹی۔ سامنے شہریار کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر عروسہ واپس سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ عروسہ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، شہریار نے ضبط سے کہا۔ ہاں کر لی تو تم سے مطلب؟ عروسہ نے اسے مکمل نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ تم کہاں چلی گئی تھی؟ تم نے یونیورسٹی کیوں چھوڑ دی تھی؟ شہریار اپنے سوالات کے جواب چاہتا تھا۔ یہ آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں مسٹر شہریار آفندی؟ کیا آپ نے میرے لیے کوئی راستہ چھوڑا تھا کہ میں دوبارہ یونیورسٹی آ سکتی؟ مجھے اور میرے باپ کو آپ نے سر اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ پلیز سر، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ پرانی باتوں کو مت دہرائیں۔ ان باتوں کو دہرانے کا کوئی فائدہ نہیں، جس سے یاد کر کے صرف زخم اور تکلیف ہی ملتی ہے۔ عروسہ نے اداسی سے کہا۔ میں سر رحمان سے ملنا چاہتا ہوں، اپنے کیے کی معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ شہریار کے کہنے پر عروسہ نے اسے خون آشام نگاہوں سے دیکھا اور وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ کچھ دیر بعد پریزنٹیشن بنانے کے بعد وہ دانیہ کو لے کر آفس سے نکل گئی۔ عروسہ کو اس دن یونیورسٹی میں سب کے سامنے بے عزت کرنے کے بعد وہ بہت بے چین تھا۔ وہ جب آنکھیں بند کرتا تھا اسے عروسہ کی آنکھوں سے آنسوؤں سے بھری آنکھیں نظر آتی تھیں جو اسے بے چین کر کے رکھ دیتی تھیں۔ اس دن کے بعد سے عروسہ اور سر رحمان تو یونیورسٹی نہیں آئے تھے، مگر شہریار نے اسے ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ اس سے نہ ملی۔ وہ اسے بھول جانا چاہتا تھا، مگر وہ تھی کہ اس کے ذہن سے چپک کے رہ گئی تھی۔ شہریار کو لگا کہ شاید یہ احساس ندامت ہے جو کہ اسے جینے نہیں دے رہا۔ اسے بعد میں احساس ہوا تھا کہ اس نے کتنا غلط کیا تھا۔ صرف ایک تھپڑ کے بدلے اس نے عروسہ کے ساتھ کتنا برا کیا تھا۔ شاید اگر وہ اس سے معافی مانگتا تو اس کے دل کی بے چینی ختم ہو جاتی، مگر عروسہ کی یاد اس کے ذہن سے چپ کے رہ گئی تھی، اور شہریار کو یہ انکشاف ہوا کہ جسے وہ احساس ندامت سمجھ رہا تھا وہ واقعی میں محبت تھی۔ اسے لگتا تھا کہ عروسہ کی پرواز کا خیال صرف اسے بیوقوف بنانے کے لیے رکھ رہا تھا، مگر ایسا نہیں تھا۔ نہ جانے کب اس کو دھوکہ دیتے وہ خود کو دھوکہ دینے لگا۔ اس کا دل تو عروسہ کے لیے دھڑکنے لگا تھا، مگر وہ یہ بات خود سے تسلیم نہیں کر پا رہا تھا۔ شہریار نے بہت دیر کر دی تھی، اب کچھ بھی اس کے ہاتھ میں نہیں رہا تھا، وہ کسی اور کی ہو چکی تھی۔ ایک آنسو شہریار کی کنپٹی سے گر کر اس کے چہرے پر بہہ گیا۔ کاش عروسہ میں اس وقت تمہیں نہ گواتا تو آج تم میری ہوتی، شہریار نے کرب سے سوچا، مگر کچھ بھی اب اس کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ وہ عروسہ کی اب بھی بہت عزت کرتا تھا، مگر اس سے بات کرنے کے بہانے نہیں ڈھونڈتا تھا۔ وہ اس بات کا خیال رکھتا تھا کہ وہ کسی اور کی بیوی ہے، مگر اپنے دل کا کیا کرتا جو اسے دیکھ کر تکلیف میں مبتلا ہو جاتا تھا۔ اسے پانی کی خواہش کے لیے چیختا تھا۔ شہریار جو آفس کا راؤنڈ لگا رہا تھا عروسہ کی ٹیبل کے پاس کھڑا احتشام سے بات کر رہا تھا جب عروسہ کے فون پر کال آئی اور وہ رونے لگی۔ کیا ہوا مس عروسہ، سب خیریت ہے؟ احتشام نے پریشانی سے عروسہ سے پوچھا، جبکہ شہریار اسے روتے دیکھ کر بے چین ہوا تھا۔ سر، دانیہ کی پرنسپل کا فون آیا تھا، کچھ بچوں میں لڑائی ہو رہی تھی اور دانیہ کا سر بینچ پر لگا اور اس کا سر پھٹ گیا، وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ پلیز مجھے جانے دیں۔ عروسہ نے روتے ہوئے شہریار کی طرف التجائی نظروں سے دیکھا۔ کیا کہا ہے دانیہ، آپ فوراً چلیں میرے ساتھ۔ شہریار اسے اپنے پیچھے آنے کا کہہ کر فوراً لفٹ کی طرف بڑھا۔ عروسہ اسے روکنا چاہتی تھی، مگر اس وقت اس کے لیے سب سے ضروری دانیہ تھی، اس لیے وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑی۔ ماما میں بالکل ٹھیک ہوں، دانیہ نے عروسہ کے چہرے سے آنسو صاف کیے جس کا رو رو کر برا حال تھا۔ شہریار عروسہ اور دانیہ کو لے کر ہاسپٹل گیا تھا اور دانیہ کی ڈریسنگ کروائی تھی۔ اسے 3 ٹانکے آئے تھے۔ شہریار کا رخ واپس اسکول کی طرف دیکھ کر عروسہ حیران ہوئی تھی۔ آپ واپس اسکول کیوں جا رہے ہیں؟
عروسہ نے حیرانی سے پوچھا۔ پتہ چل جائے گا۔ شہریار نے اس کے سوال کے جواب میں اتنا ہی کہا۔ یہ آپ کی کس طرح کی مینجمنٹ ہے؟ بچے اتنی بدتمیزی سے لڑ رہے ہیں کہ ایک بچی کا سر پھٹ گیا، اس کو اتنی بری طرح چوٹ آئی۔ آپ کی ٹیچرز کیا کر رہی تھیں؟ کیا والدین اپنے بچوں کو یہاں پر زخمی ہونے کے لیے بھیجتے ہیں؟ شہریار نے سرد لہجے میں اسکول کے پرنسپل کو مخاطب کیا۔ سر اصل میں کلاس ٹیچر غیر حاضر تھیں، اسی لیے اس وقت کوئی ٹیچر کلاس میں نہیں تھی۔ یہ میرا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اگر ٹیچر کلاس میں نہیں تھی تو کسی اور ٹیچر کو بھیج دیتے۔ اور آپ نے کس طرح کے ایگریسو اور بدتمیز بچوں کو ایڈمیشن دیا ہوا ہے؟ سوری سر، ہمیں نہیں پتہ تھا کہ یہ بچی آپ کی رشتہ دار ہے، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم آئندہ پورا خیال رکھیں گے۔ پرنسپل نے شہریار سے معافی مانگتے ہوئے کہا، جبکہ عروسہ اس پرنسپل پر حیران تھی، جو کہ اتنی سخت اور بدتمیز تھی کہ کسی کا لحاظ نہیں کرتی تھی اور شہریار کے سامنے بھیگی بلی بنی ہوئی تھی۔ آئندہ ایسی غلطی ہونی بھی نہیں چاہیے۔ شہریار غصے سے کہتے ہوئے کھڑا ہوا اور دانیہ کو گود میں اٹھا کر کمرے سے باہر کی طرف بڑھا۔ عروسہ بھی اس کے پیچھے چل دی۔ دانیہ تم کیسی ہو؟ ایک بچی بھاگتی ہوئی دانیہ کے پاس آئی۔ شہریار نے دانیہ کو گود سے اتار دیا تھا۔ وہ دانیہ سے بات کر رہی تھی۔ دانیہ، تمہارے بابا تو بہت پیارے ہیں۔ فائنلی آج میں نے تمہارے بابا کو دیکھ ہی لیا، ورنہ پیرنٹ ٹیچنگ میٹنگ میں تو ہر بار تمہاری مما ہی آتی تھیں بس۔ وہ بچی بول کر وہاں سے چلی گئی، جبکہ عروسہ لب بھیج کے رہ گئی۔ شہریار حیران ہوا تھا بچی کی بات پر۔ واقعی میں اس نے تو سوچا ہی نہیں تھا کہ دانیہ کا باپ کہاں پر ہے۔ اسے اس وقت عروسہ کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ سر، ہم خود گھر چلے جائیں گے، عروسہ نے دانیہ کو گود میں اٹھاتے ہوئے کہا۔ مس عروسہ، ڈاکٹر نے دانیہ کو نیند کا انجیکشن لگایا ہے، وہ کچھ ہی دیر میں سو جائے گی۔ آپ کہاں اسے لے کر خوار ہوں گی؟ مجھے اپنا ایڈریس بتائیں، میں آپ کو گھر چھوڑ دوں گا۔ اس کی بات پر عروسہ خاموشی سے اس کے ساتھ چل دی۔ دانیہ دوائی کے زیر اثر سو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد گھر آ گیا تھا۔ شہریار نے گھر کے سامنے گاڑی روکی۔ مس عروسہ، آپ کچھ دن آفس مت آئیے گا، دانیہ کو آپ کی ضرورت ہے۔ شہریار کے کہنے پر عروسہ نے سر ہلایا۔ شکریہ سر، آپ نے میری بیٹی کی اتنی مدد کی، اسے لے کر ہاسپٹل گئے، میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں، عروسہ نے ممنون انداز میں کہا۔ اس کے شہریار سے کتنے ہی اختلافات کیوں نہ ہوں، مگر اس نے اس کی بیٹی کے معاملے میں اس کی مدد کی تھی۔ آپ کو شکریہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میری جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو وہ یہی کرتا، شہریار نے عروسہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا کچھ عروسہ کو یاد نہ آیا تھا؟ پہلے بھی اس نے اسی طرح اس کا شکریہ ادا کیا تھا اور پھر دھوکہ کھایا تھا۔ عروسہ فوراً دانیہ کو لے کر گاڑی سے نکلی اور گھر کی طرف بڑھ گئی۔ شہریار نے بھی اپنی گاڑی آگے بڑھا دی۔ دانیہ بیٹا، آپ نے اپنی دوست کو کیوں نہیں بتایا کہ شہریار انکل آپ کے بابا نہیں؟ عروسہ نے پیار سے دانیہ سے پوچھا۔ ماما، میری ساری فرینڈز اپنے بابا کے ساتھ آتی ہیں، ان کے بابا انہیں چھوڑنے آتے ہیں، لینے آتے ہیں، لیکن میرے بابا تو نہیں آتے، اور وہ جب اس نے شہریار انکل کو میرا بابا بولا تو مجھے اچھا لگا، اس لیے میں نے اسے سچ نہیں بتایا، دانیہ نے معصومیت سے کہا، جبکہ اس کی معصومیت پر عروسہ نم آنکھوں سے اسے دیکھے گئی۔ وہ اسے آخر کیا بتاتی؟ احتشام صاحب میرے کمرے میں آئے۔ شہریار نے احتشام صاحب کو اپنے آفس میں بلایا۔ وہ کل سے پریشان تھا کہ آخر عروسہ کا شوہر اپنی بیٹی کی اتنی بری حالت پر کیوں نہیں آیا تھا۔ آخر کچھ تو تھا جو اس کی نظروں سے اوجھل تھا۔ جی سر، احتشام صاحب نے شہریار سے پوچھا۔ احتشام صاحب، مس عروسہ کے شوہر کہاں ہیں؟ میرا مطلب کل جب دانیہ کو اتنی چوٹ لگی تو اس کے فادر اس کے ساتھ نہیں تھے؟ شہریار نے بمشکل اپنے لہجے کو نارمل رکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں سر، یہ دنیا بہت ظالم ہے، مس عروسہ سنگل پیرنٹ ہے، زیادہ مجھے کچھ نہیں پتا، مگر مس عروسہ کے شوہر نے ان کو چھوڑ دیا ہے اور مس عروسہ اکیلے ہی دانیہ کو پال رہی ہیں۔ شہریار کو لگا کہ اسے سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے۔ نہ جانے اس لڑکی نے کتنے مشکلات اٹھائی تھی، اس کی زندگی کتنے مشکل تھی، اور شہریار نے اس کی زندگی مزید مشکل بنا دی تھی۔ ٹھیک ہے احتشام صاحب، آپ جا سکتے ہیں۔ کیوں عروسہ کی طلاق ہوئی، اس کا جواب تو صرف عروسہ ہی دے سکتی تھی۔ سر، یہ نیو کلائنٹ کی فائل ہے اور یہ آخری میٹنگ کے منٹس آف میٹنگ ہے، آپ دیکھ لیں۔ عروسہ نے فائل شہریار کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ مس عروسہ، دانیہ کیسی ہے؟ شہریار نے عروسہ سے دانیہ کے بارے میں پوچھا۔ اللہ کا شکر ہے سر، ٹھیک ہے، اب تو اسکول بھی دوبارہ سے جانا شروع ہو گئی ہے۔ مس عروسہ بیٹھیے، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، شہریار نے عروسہ کو بیٹھنے کو کہا۔ عروسہ کرسی پر بیٹھ گئی اور اس کی بات سننے کے لیے متوجہ ہو گئی۔ عروسہ، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، شہریار نے دل کی بات زبان سے کہہ دی، جبکہ عروسہ کے چہرے سے مسکراہٹ کسی نے نوچ لی تھی۔ وہ فوراً غصے سے کھڑی ہوئی اور دروازے کی طرف بڑھنے لگی، جب شہریار نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ پلیز عروسہ، ایسا مت کرو، تم دانیہ کو اکیلے کیسے پالو گی؟ میں جانتا ہوں کہ تم سنگل پیرنٹ ہو،
میں بس تمہارا ساتھ دینا چاہتا ہوں، پورے خلوص کے ساتھ۔ شہریار کی آنکھوں میں سچائی تھی، مگر ایسی سچائی دیکھ کر تو عروسا نے پہلے بھی اس پر یقین کیا تھا۔ آپ جانتے ہی کیا ہے میرے بارے میں مسٹر شہریار، اور میں ایک ایسے انسان سے شادی کیوں کروں جس کی وجہ سے میری پہلی شادی ٹوٹی؟ میرا باپ مجھے چھوڑ کر چلا گیا، عروسا نے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہا۔ جبکہ عروسا کے الزام پر تو شہریار ڈھہ ہی گیا، اور سر رحمان کی ڈیتھ، اسے تو اس بارے میں معلوم ہی نہیں تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو عروسا؟ میں نے کیا کیا؟ شہریار نے تکلیف سے کہا۔ تم نے کیا کیا؟ 4 سال پہلے جو تم نے یونیورسٹی میں تماشا لگایا تھا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں تھا۔ جب میری شادی ہوئی تو آذر اچھے تھے، شروع میں سب اچھے تھے، مگر ہمارا یونی فیلو آذر کا کزن تھا جو کہ شادی پر تو نہیں آ سکا تھا، مگر بعد میں اس نے وہ ساری بات آذر کو بتا دی تھی، اور آذر کو لگا کہ میں لڑکوں سے عشق معشوق کرنے والی لڑکی ہوں۔ انہوں نے میری ایک نہیں سنی اور مجھے چھوڑ دیا۔ دانیہ کی ایک بار پھر سے شکل نہیں دیکھی، اور جس دن میں واپس اپنے گھر آئی بابا سے غم برداشت نہیں ہوا اور وہ بھی چلے گئے۔ عروسا روتے ہوئے نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ شہریار کا دل کر رہا تھا کہ وہ اپنا قتل کر دے۔ اس نے کتنے دکھ دیے تھے اس لڑکی کو جس سے وہ محبت کا دعوے دار تھا۔ محبت کرنے والے تکلیف تو نہیں دیتے۔ میری بربادی کے ذمہ دار صرف تم ہو شہریار، صرف تم۔ یہ سب تم اس لیے کر رہے ہو نا کہ میں تمہارے آفس میں نوکری کر رہی ہوں؟ آج سے میں یہ نوکری بھی چھوڑتی ہوں، اور خبردار جو آئندہ تم میرے سامنے آئے تو۔ عروسا غصے سے کہتی ہوئی کمرے سے نکل گئی اور شہریار کو پچھتاووں کے گھیرے میں چھوڑ گئی۔ عروسا بیٹا، تم کافی دنوں سے آفس نہیں جا رہی، خیریت ہے؟ جویریہ بیگم نے عروسا سے پوچھا۔ جی امی، نوکری چھوڑ دی ہے، بس نئی نوکری کی تلاش میں ہوں، انشاءاللہ جلد مل جائے گی۔ بیٹا، آخر کب تک تم اکیلے زندگی گزارو گی؟ میں نے تم سے کہا تھا نا، میں تمہیں نوکری کرنے سے نہیں روک رہی، مگر جیسے ہی کوئی اچھا رشتہ آنے کا تو میں تو فوراً ہاں کر دوں گی۔ پڑوس کی جمیلہ نے بہت اچھا رشتہ بتایا ہے اور مجھے بہت اچھا لگا ہے، لڑکے والے دانیہ کو بھی قبول کرنے کو تیار ہیں۔ میں اس بار تمہیں ایک بھی نہیں سنوں گی۔ جویریہ بیگم نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا۔ امی، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں کیسے کر لوں شادی؟ میں نہیں کروں گی، اور اگر میں شادی کر کے چلی گئی تو آپ کا کیا ہوگا؟ آپ کیسے رہیں گی اکیلی؟ عروسا نے پریشانی سے کہا۔ تم میری فکر مت کرو، اللہ حامی و ناصر ہے میرا، اور پھر ہم تمہاری شادی بھی کر رہی ہوں۔ ملنے آتی رہنا مجھ سے عروسا، میری بیٹی دیکھو، جیسے تم دانیہ کو غلط بات پر روکتی ہو، اسے صحیح کام کرنے کے لیے کہتی ہو، ویسے ہی میں بھی تمہارا اچھا ہی چاہتی ہوں۔ اپنی ماں کی نیت پر شک مت کرو۔ جویریہ بیگم نے روتے ہوئے کہا۔ امی، ایسی بات نہیں ہے، مجھے یقین ہے آپ پر کہ آپ میرے لیے غلط سوچ ہی نہیں سکتی، مگر امی، میں نہیں چاہتی کہ دانیہ پر سوتیلے باپ کا سایہ پڑے۔ تو بیٹا، سگے باپ نے کون سا اپنے باپ ہونے کا ثبوت دے دیا؟ تم یقین کرو، لڑکا بہت اچھا ہے، وہ دانیہ کا بہت خیال رکھے گا۔ تم اپنی ماں کی بات مان کے دیکھو۔ یاد ہے جب تمہارے بابا تم سے ناراض تھے، میں نے تب بھی تمہارا ساتھ دیا تھا۔ تم اپنی ماں کی محبت کا صلہ ایسے دو گی؟ میری تو جانے کتنی زندگی ہے، آج ہوں کل نہیں، کل کو تم دونوں کیسے اکیلی زندگی گزارو گی؟ جویریہ بیگم نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ امی، اچھا آپ رونا تو بند کریں، میں جانتی ہوں کہ آپ نے ہمیشہ میرے لیے صحیح فیصلہ کیا ہے، اس بار بھی صحیح فیصلہ ہی کیا ہوگا، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ عروسا نے جویریہ بیگم کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ اس کی ماں نے بہت تکلیف دیکھی تھی، بہت دکھ دیکھے تھے، اس کی وجہ سے وہ اپنی ماں کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بیٹا، تم لڑکے سے ملنا چاہو تو، جویریہ بیگم نے اسے کہا جب عروسا نے جویریہ بیگم کی بات کاٹی۔ امی، مجھے آپ کی پسند پر بھروسہ ہے، مجھے نہیں ملنا کسی سے۔ عروسا نے جویریہ بیگم کو اپنا فیصلہ سنایا۔ چلو ٹھیک ہے، میں جمیلہ کو کہتی ہوں کہ تاریخ پکی کر دے، کیونکہ ان کی طرف سے تو ہاں ہے، وہ تو میری ہی فیصلے کا انتظار کر رہے تھے۔ امی، اتنی جلدی؟ بس اب کوئی الٹی بات مت کرنا، خبردار۔ عروسا نے احتجاج کرنا چاہا، مگر جویریہ بیگم کے سامنے اس کی کہاں چلنی تھی۔ دن پر لگا کر اڑ گئے۔ آج اس کا سادگی سے نکاح تھا، اور نکاح کے ساتھ ہی رخصتی بھی تھی۔ اس نے ابھی تک لڑکے کو نہیں دیکھا تھا، مگر لڑکے کی ماں سے اپنے ساتھ خریداری کرنے کے لیے لے گئی تھی، اور وہ اسے کافی اچھی لگی تھی۔ یقیناً ان کا بیٹا بھی انہی کی طرح ہوگا۔ وہ سادہ سے سفید لہنگے میں جس پر گولڈن رنگ کا کام ہوا تھا بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ سادگی میں بھی اس پر بہت روپ آیا تھا۔ اسے لڑکے کے ساتھ جا کر بٹھا دیا گیا۔ اس نے ابھی تک نظر اٹھا کر اسے نہیں دیکھا تھا۔ مولوی صاحب نے جب اس کی رضامندی پوچھے تو دلہے کا نام سن کر اسے اپنے ارد گرد دھماکے ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ عروسا رحمان، ولد رحمان خان، کیا آپ کو شہریار آفندی ولد سلمان آفندی سے نکاح قبول ہے؟ عروسا کو سانس لینے میں دشواری ہوئی۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اپنی ماں کو دیکھا، مگر اپنی ماں کی التجائی نظروں کو دیکھ کر وہ خاموشی سے اپنی رضامندی دے گئی۔ وہ اپنی ماں کا تماشا نہیں لگا سکتی تھی، مگر اپنی ماں سے بہت بری طرح سے ناراض ہو چکی تھی۔ مہمانوں سے فارغ ہو کر جیسے ہی شہریار کمرے میں داخل ہوا تو وہ جو اسے الگ لگ رہا تھا
عروسہ اس کا انتظار کر رہی ہوگی، چینج کر چکی تھی اور غصے سے اسے گھور رہی تھی۔ شہریار اس سب کے لیے تیار تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جس طرح سے اس نے اس کی ماں کو منا کر شادی کی ہے، وہ اسے پھولوں کے ہار تو پہنائے گی نہیں۔ میری ماں کو بھی تم نے بلیک میل کیا ہے نا مجھ سے شادی کرنے کے لیے؟ عروسہ نے جھٹکے سے اس کا گریبان پکڑتے ہوئے غصے سے پوچھا۔ ارے آرام سے جانم، آتے ہی غصہ شروع کر دیا، ساری رات پڑی ہے، سانس تو لینے دو۔ شہریار نے مزاح انداز میں کہا۔ بکواس بند کرو، میں تم سے جو پوچھ رہی ہوں مجھے وہ سچ سچ بتاؤ، کیا کہہ کر تم نے امی کو منایا، انہیں کس بات سے ڈرایا؟ عروسہ نے روتے ہوئے کہا، جبکہ وہ عروسہ کے اپنے بارے میں خیالات سن کر حیران تھا۔ وہ کیا اسے کوئی غنڈہ سمجھتی تھی جو وہ ایسی حرکتیں کرتا؟ مانا کہ یونیورسٹی کے دنوں میں بہت لاؤ بالی تھا، مگر اب تو وہ بہت سمجھدار ہو گیا تھا۔ عروسہ ریلیکس، میں تمہیں سب بتاتا ہوں۔ شہریار نے اسے کندھوں سے پکڑ کر بیڈ پر بٹھایا اور اس سے پانی کا گلاس پکڑایا۔ تپتی دھوپ میں شہریار نے عام سے محلے کے چھوٹے سے گھر پر دستک دی۔ دروازہ جویریہ بیگم نے کھولا تھا۔ وہ عروسہ کے گھر آیا تھا۔ جی بیٹا، آپ کون؟ جویریہ بیگم نے سوالیہ نظروں سے شہریار کو دیکھا۔ آنٹی، میں عروسہ کا باس ہوں۔ شہریار نے اپنا تعارف کروایا۔ بیٹا، عروسہ تو گھر پر نہیں ہے، وہ دانیہ کو لینے گئی ہے، جویریہ بیگم نے اس سے کہا۔ آنٹی، میں آپ سے ملنے آیا ہوں، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ شہریار نے جویریہ بیگم سے پوچھا۔ ہاں ہاں بیٹا، کیوں نہیں، اندر آؤ۔ شہریار نے اپنی یونیورسٹی سے لے کر 4 سال تک کی ساری رودات جویریہ بیگم کو سنا دی۔ آنٹی، میں جانتا ہوں میں نے بہت غلط کیا عروسہ کے ساتھ، مگر میں سچ میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں، اور یہ محبت تب ظاہر ہوئی جب وہ مجھ سے دور ہو گئی تھی۔ سرحمان کے جانے کا مجھے بہت دکھ ہے، میں نے جو بھی کیا میں اس پر بہت پشیماں ہوں، مگر میں واقعی سچ میں خلوص سے دل سے عروسہ کو اپنانا چاہتا ہوں، نہ صرف اس عروسہ کو بلکہ دانیہ کو بھی اپنی بیٹی بنانا چاہتا ہوں، وہ مجھے واقعی بہت عزیز ہے۔ شہریار نے جویریہ بیگم سے التجا کرتے ہوئے کہا۔ جویریہ بیگم اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے دنیا دیکھی تھی، انہیں شہریار کی آنکھوں میں سچائی دکھ رہی تھی۔ جب اللہ معاف کرنے والا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں انسان کی غلطیوں کو پکڑنے والے؟ اگر عروسہ کی شادی شہریار سے ہو جاتی تو وہ یقیناً بہت خوش رہتی۔ وہ ویسے بھی اس کی شادی کرنا چاہتی تھی، مگر جو بھی رشتہ آتا تھا وہ لوگ دانیہ کو قبول کرنے سے انکار کر دیتے تھے۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں عروسہ کو منانے کی کوشش کروں گی، اور تم فکر مت کرو، میرا فیصلہ تمہارے ہی حق میں ہے، جویریہ بیگم نے ہنستے ہوئے کہا، جس پر شہریار بھی مسکرا دیا۔ اچھا، تو میرے پیچھے تم نے میری امی کو اپنے جال میں پھنسا لیا، ان کے سامنے شریف بن کر؟ عروسہ نے غصے سے کہا۔ ارے بیگم، یقین مانیے میں بہت شریف ہوں، بس آپ یقین نہیں کرتی، باقی پوری دنیا میری شرافت کی گواہ ہے، شہریار نے معصومیت سے کہا۔ ہاں، شریف، جانتی ہوں کتنے شریف ہو تم، عروسہ نے غصے سے کہا۔ آئی ایم سو سوری عروسہ، میں تمہاری ہر تکلیف کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں، تمہارے سارے دکھ سمیٹنا چاہتا ہوں، شہریار نے محبت سمیٹے لہجے میں کہا، جبکہ اس کی نظروں کی تپش سے عروسہ کے گال دہک رہے تھے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ زندگی بھر تمہارا ساتھ دوں گا، اور دانیہ میری بیٹی ہے، میں اسے کبھی باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا، کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو؟ شہریار نے اپنے کان پکڑتے ہوئے معصومیت سے عروسہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ عروسہ جھٹکے سے اس کے گلے لگ کر رو دی۔ بابا کے جانے کے بعد بہت اکیلی ہو گئی تھی میں، کوئی نہیں تھا میرے پاس، میرے بابا میری سپر پاور تھے، اور مجھے لگا کہ بس میں ڈھہ ہو گئی، صرف امی اور دانیہ کے لیے اپنے آپ کو سنبھالا تھا، مگر میں بھی اب تھک کر سانس لینا چاہتی ہوں، عروسہ نے ہچکیوں سے روتے ہوئے کہا۔ انشاءاللہ اب ہماری زندگی میں کوئی دکھ نہیں آئے گا، شہریار نے کہتے ہوئے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اسے اپنے حصار میں لیا، جس پر عروسہ شرما گئی۔